मन गया भाई, मन गया, मन गया भाई, मन गया। आसिम मुनीर नू मन गया, शहबाज शरीफ नू मन गया, पाकिस्तान नू मन गया। ओए वी लव पाकिस्तान, वी लव शहबाज शरीफ, वी लव आसिम मुनीर। ठीक है, इसके बारे में आपसे बात करते हैं। और आज हम खुश हैं, जनाब अली 16 अप्रैल आ गई है और जुमेरात का दिन है, नेक दिन है। तो आपको गुड मॉर्निंग भी हो, अस्सलाम वालेकुम भी हो। और सर जी, आप एक तो ये बात मैंने कहता मान गया भाई, मान गया, एक ये बात। दूसरी बात यह है कि अब पीटीआई के ऊपर आपको लानत भेजने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, ये भी आपको बताऊंगी। ठीक है। और ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक अभी अभी $2 अरब पाकिस्तान को मिल गए हैं और IMF ने जनाब हमारी तारीफ़ की है। इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं, मुज़ाकरात के हवाले से भी बात करते हैं। और जो कल मैं कह रहा था ना यार, विचली गल करो, विचली कोई उन्होंने थले ले आओ, उन्होंने उते ले आओ तो सौदा कर दो, वो भी ईरान के साथ हो गया है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से ही शुरू कर देते हैं ईरानी हवाले से। ओए सर जी, आपको पता है ना, कल मैंने 2 वीडियो बनाई कि आसिम मुनीर साहब ईरान क्यों चले गए हैं। ठीक है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, वो कह रहे हैं यार हम तो इधर डर रहे हैं, इधर बैठे हुए डर रहे हैं कि वार जोन में वो गए हैं, जंगी इलाके में गए हैं वो, और उस पे गए जिन दुश्मन का कोई इतबार नहीं है, दुश्मन का कोई इतबार नहीं है, वो उस इलाके में गए हैं। सर जी, हम इधर डर रहे हैं और जो शख्स गया है उसका दिल गुर्दा तो चेक करें ज़रा। सलाम है आसिम मुनीर, तुझे सलाम है। इधर तो लोग बाल्टियां सर पे पहन के फिर रहे होते हैं, तो उधर उसका मुकाबला करने निकले हैं। आओ जी, 2 आसिम मुनीर और इसके नशई का मुकाबला करो। और मैंने कहा यार खुदा का खौफ करो, किथे गिट्टा ते किथे बिट्टा, किथे मेरे अली ते किथे तेरी सना। तू कैसी बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं। तो आसिम मुनीर जनाब इतना बड़ा दिल गुर्दे वाला बहादुर शख्स ईरान में चला गया है, और हमने कहा था कि रात भी ना गुजारो। वो अभी तक ईरान में है, अभी तक ईरान में है, दस्तखत करवा के आएगा जी। बहुत बड़ी कामयाबी है। और सर जी, इस जुर्रत को सलाम तो आप कर रहे हैं ना, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। इस जुर्रत को, पहले आसिम मुनीर की जुर्रत को, बहादुरी को, ऐसे नहीं सर जी, वो फील्ड मार्शल बना, जंग जीत के बना है, 8 इंडिया के जहाज गिरा के बना है। आप उसका मुकाबला करते हैं। ऐसे जनाब अली यूरोपी दुनिया में हो तो लोग उसके जनाब वो पूजा के लिए, वो पूजा के लिए नहीं, उसके यादगारी बुत बना के सड़कों पे खड़े कर देते हैं। हमारे तो मजहबी तौर पे मना है ना। मैं यूरोप की बात करूं, यूरोप में ऐसे बंदे हो तो उनके बड़े बड़े जनाब वो बुत बना के खड़े कर देते हैं, चौकों में, पार्कों में, हर जगह। इतनी बड़ी बहादुरी है इसकी, इतनी बड़ी बहादुरी है, सलाम करें बहादुरी को। दूसरा सर जी, देखें हमारी बैलेंस पॉलिसी का हाल, देखें बैलेंस पॉलिसी कि जनाब ईरान भी खुश, अमेरिका भी खुश, सऊदी अरब भी खुश। ये बैलेंस पॉलिसी है, बेहतरीन बेहतरीन पॉलिसी है। हमें पहले लग रहा था कि शायद हमें सऊदी अरब की तरफ से लड़ना पड़े, शायद हमें ईरान की तरफ से लड़ना पड़े, ईरान हमसे नाराज़ हो, ये वो। कल जब आसिम मुनीर गए, वो इधर इधर पपियां कर रहा था अब्बास, एक इराक़ी, कहता है आप हमारे लिए इतना रिस्क लेके आए हैं। आप यकीन करें, वो फर्श राह हो रहा था, ऐसे फर्श राह होता है ना, वो कर रहा था कि जनाब इतनी मोहब्बत और प्यार कर रहा था। जो जफियां डाली हैं, ये इसराइल तक पहुंची हैं, जफियां दुश्मन तक पहुंची हैं। ठीक है। एक तरफ वो जफियां डाल रहे थे, ओए होए होए, दूसरी तरफ सर जी शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए, उसको जहाज़ों ने हिसार में ले लिए है, फिजा में ही, फिर उसको रेड कारपेट दिया गया है। और आज सुबह की खबर है कि उसको जनाब रोज़ा रसूल के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, उसकी चाबियों के दरवाजे भी खोल दिए गए, दरवाजे खोल दिए गए हैं। वो अंदर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने वहाँ पे दरूद शरीफ पढ़ा है। और सर जी, इतनी बैलेंस पॉलिसी, अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप स्माइल एवरीबॉडी, कि हर बंदे को खुश करना बहुत ही मुश्किल है।
لیکن سر جی وہ محاورہ بھی غلط ثابت ہو گیا، غلط ثابت ہو گیا۔ جو شہباز شریف کا استقبال ہو رہا ہے، واہ واہ واہ، جو عاصم منیر کا ہو رہا ہے، بلے بلے۔ اور سر جی یہ تو کمال نہیں ہو گیا، یہ تو اب دنیا دیکھ رہی ہے نا، دنیا۔ اور ادھر سے ٹرمپ کا بیان آ رہا ہے کہ جناب ہمارے جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بڑے ٹرسٹ وردی بندے کے ساتھ ہو رہے ہیں، بڑے قابل اعتبار بندے کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ نہیں ہے کہ جناب علی، آپ کو پتہ ہے پچھلی حکومت کے اسی عمران خان نے، میں بات کر دیتا ہوں، ملیشیا اور ترکی کے صدر کو کہا کہ ہم اسلامی چینل بناتے ہیں ٹی وی کا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے افتتاح کرنا تھا، جس دن افتتاح کرنا تھا، اور بڑے بڑے بینر لگ گئے، عمران خان کے بھی، مہاتیر محمد کے بھی، اور یہ سارے ترکی کے طیب اردوان کے تینوں کے، کہ آج اسلامی ٹی وی کا افتتاح ہوگا۔ تو 1 گھنٹہ پہلے کہتے میں نہیں آ سکتا، عمران کہتا ہے سوری میں نہیں آ سکتا۔ ایسے بندے قابل اعتبار ہیں۔ اب اس کو کیوں نہیں لوگ جیل سے لے رہے؟ جیل سے کیوں نہیں لے رہے؟ اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے اس کا بھائی، کوئی اپنی بیوی بچے اس کے اوپر اعتبار نہیں کرتے۔ 3 سال وزیر اعظم رہا ہے، بشرا بی بی نے کہا کہ تو نے لندن نہیں جانا، ہاں جی میں دم درود کر رہی ہوں، تو نے لندن نہیں جانا، اور وہ نہیں گیا۔ اتنے کمزور دل کا بندہ ہے۔ اس کے آپ کہتے ہیں جی اگر وہ باہر ہوتا نا پتہ نہیں کیا، ہاں جی باہر تھا تو ابھی نندن ہم نے گرفتار کیا تھا پائلٹ، صبح ناشتے کے بغیر ہی اس کو واپس کر دیا کہ جناب کوئی حملہ نہ ہو جائے، کیونکہ مودی نے دھمکی دی تھی کہ میرا پائلٹ واپس کرو ورنہ یہ، اس لیے اس کو چھوڑیں، اس کو چھوڑیں۔ چلے ادھر ہی میں بات کرتا جاتا ہوں۔ میں نے ایک محاورہ بولا ہے آپ کو کہ جناب اب آپ کو ایک محاورہ بولا ہے کہ اب تحریک انصاف پر آپ لوگوں کو لعنت بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کل جو پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل ہے پوری پارٹی کا، سلمان اکرم راجہ، اس نے پوری پارٹی پہ لعنت بھیج دی ہے، اس نے تمام عہدوں پہ لعنت بھیج دی ہے، اس نے تمام بہنوں سب کو اس نے رگڑ دیا۔ اس نے کہا جی میں لعنت بھیجتا ہوں پی ٹی آئی کے اوپر، پی ٹی آئی کے عہدوں کے اوپر، اس لیے ہن سانو جناب لعنت بھیجن دی لوڑ ہی کوئی نہیں نا لوڑ سانو۔ تو یہ بھی آپ بہت بڑا وہ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا ان کا وہ ہوا ہے۔ یہ سر پھیتے پھیتے ہو گیا، وہ کہتے ہیں نا دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا کوئی یہاں گرا، ٹھیک ہے، تے دل ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا۔ اس کا تو آپ جو ہے نا صفحہ پھاڑ دو، اس کا پھاڑ دو صفحہ، بالکل ہی پھاڑ دو۔ کوئی یہ سوشل میڈیا کے جو اینکر وغیرہ بیٹھے نا ان کے وی لاگر، یہی وہ پیڈ وی لاگر ہیں، پیڈ ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کو یہودی لابیاں پیڈ کرتی ہیں، تو وہی کچھ آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں، ورنہ اب فزیکلی یہ گھوڑا مر گیا ہے، اس گھوڑے میں اب دم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ والا ذہن میں رکھیں جی۔ اب آگے آئیں جی، آگے آئیں۔ تازہ خبر آئی ہے کہ سعودی عرب سے ہمیں ابھی 2 ارب ڈالر جو ہے موصول ہو گئے ہیں، اور یہ سعودی عرب نے کہا اور 3 اور ہوں گے یا 1 اور ہوگا، یہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ تین کا یا ٹوٹل 5 کا کیا ہے۔ اور جو ہمارا ان کے پہلے 3 ارب پڑے تھے نا وہ ہر سال رینیو ہوتے تھے، انہوں نے کہا انہوں نے کٹھا سی 3 سال واسطے رینیو کر دیا۔ اچھا اتنی مہربانیاں ہو رہی ہیں، اور آج آئی ایم ایف کی بھی ہم بات کر لیں۔ آئی ایم ایف تعریف کر رہے ہیں کہ جناب علی پاکستان اچھا کھیل رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، لیکن آئی ایم ایف سے جان چھڑاؤ۔ اسی جنگ کے چکروں میں سر جی پاکستان کو آئی ایم ایف سے جان چھڑوا دو۔ اس وقت تو آپ کو ساری دنیا آپ پہ مہربان ہے، پاکستان کا جھنڈا اس وقت پوری دنیا کے 200 ملک ہے نا سب سے اونچا کر دو، پاسپورٹ بھی سب سے اونچا کر دو پاکستان کا۔ تو آئی ایم ایف سے جان چھڑائیں، چاہے سعودی عرب کو کہہ کے، قطر کو کہہ کے، ایران کو کہہ کے، امریکہ کو کہہ کے، سعودی عرب سے آئی ایم ایف سے جان چھڑوائیں۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں دوستو، یقین کرو جب تک آئی ایم ایف سے جان نہیں چھوٹے گی پاکستان میں سستی چیزیں نہیں ملیں گی، پاکستان میں سستا پیٹرول نہیں ملے گا، سستی بجلی نہیں ملے گی۔ آئی ایم ایف بہت بڑی بلا ہے، آئی ایم ایف میں بہت بڑی بلا ہوں، یہ بلا ہے، ٹھیک ہے نا سر جی، اس کا وہ کریں۔ اچھا اب آئیں جی یہ آگے بین الاقوامی خبروں کی طرف۔ میں نے کہا تھا ایران کہتا ہے جی کہ میرے اوپر 5 سال کی پابندی لگاؤ نیوکلیئر بم کی،
تو امریکہ کہتا ہے نہیں جی 20 سال کی. تو میں نے کہا تھا کہ یار جس طرح ڈیلر سودا کراتے ہیں نا وچلی گل کرو 5 انہوں نے اتنے لے آؤ تے 5 انہوں نے لے آؤ تے 10 تے جناب علی کہتے ہیں گل مک گئی. کل ایک بندے نے کہا ہے کہ یہ جو عاصم منیر صاحب نے دورہ کیا ہے نا ایران کا سمجھ لو کہ معاہدہ ہو گیا ہے. یہ ایسے نہیں دورہ ہوا, سمجھ لو کہ معاہدہ ہو گیا ہے. اس نے تو کہا ہے کہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا ہے, سودا نہیں معاہدہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ والی ہو گیا ہے. تے باقی جناب علی اج دہشت گردوں بھی اسی مارے ہیں, وہ بھی تمہیں دس دیں کہ مذاکرات بھی دس دینا. 10 دہشت گردوں کو ہم نے کہاں مارا ہے؟ یہ مارا ہے جی ہم نے ہنگو اور باجوڑ میں کل اور آج افغانی دہشت گردوں کو اور انڈین کے جو فتنۃ الخوارج ہے ان کو ہم نے مار دیا ہے اور کامیابی سے مارا ہے. اور ساتھی اب یہ بھی کسی کھیت کی مولی نہیں ہے. یہ افغانستان اور انڈیا, پاکستان بہت آگے نکل گیا ہے سر. قسم سے پاکستان تو امریکہ کے برابر آ کے کھڑا ہو گیا پاور میں. اور اب یہ موقع ہے کہ پاکستان ایٹمی ملک کے طور پہ اقوام متحدہ میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ بھی کروا لے. اس وقت ہو جائے گا اقوام متحدہ میں. ٹھیک ہے, ہم ذمہ دار ملک ہیں. ہم ایٹم بم کو, ہم نے انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی اس کے 8 جہاز گرائے, ہم نے ایٹم بم کی دھمکی بھی نہیں دی. تو ہمارے پاس محفوظ ہے ایٹم بم. لہٰذا اقوام متحدہ میں جو پہلے 5 ملک ہیں فرانس, برطانیہ, چائنا, امریکہ, تو آپ 5واں چھٹا ہمارا بھی کر دو. ٹھیک ہے. اور اگلی بات سر جی یہ ہے کہ مذاکرات اس ہفتے کے آخر میں ہو سکتے ہیں, اتوار کو یا سوموار کو. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ویسے 22 تک ٹائم ہے. اور امریکہ نے کہہ دیا کہ ہمارا صرف ایک ہی ثالث ہے اور وہ ہے پاکستان. ٹھیک, اور کوئی ثالث نہیں ہے, نہ کوئی چین ہے نہ ترکی ہے, نہ کوئی, ایک ہی ثالث ہے پاکستان. یہ بھی انہوں نے واضح کر دیا ہے. سارا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے. اور مذاکرات کے لیے کوئی کہہ رہا ہے جی ٹرمپ آئے گا, کوئی کہہ رہا ہے جے ڈی وینس آئے گا, جو بھی آئے بہرحال. اور یہ بھی ٹرمپ نے ہی کہہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں اگر معاہدے کی ایکسٹینشن کی بات ہی نہ ہو. 15 دن کی ایکسٹینشن کی جا رہی ہے نا, میرے خیال ہے مکاؤ, ایتھے ہی مکا دو, ایکسٹینشن میں نہ پڑھو, وچے پھر ادھر ادھر بندے آ جاندے نے نا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم آپ سے رابطے میں ہیں, آپ ہمارے ساتھ رابطے ہیں. قانونی مشوروں کے لیے بھی رابطہ کریں, اور گروپ انشورنس کا کیس ابھی نہیں لگا وہ بھی آپ کو بتا دیں, اور قانونی مشورے ہم سے اوورسیز والے دوست سب کریں.